مخدوم پاک کے جو جانشین ہیں حضرت سیدنا عبدالرزاق نورالعین، تو مخدوم پاک کی فرمائش اور حکم کے مطابق کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے 5 بیٹے تھے سید عبدالرزاق نورالعین کے، جن میں ایک بیٹے کا انتقال جوانی میں ہی 18 سال کی عمر میں ہو گیا، جن کا نام حضرت سید شمش الدین تھا۔ 4 بیٹے بچے، جس میں سب سے بڑے سید حسن اشرف، ان سے چھوٹے سید حسین اشرف، ان سے چھوٹے شاہ فرید، اور ان سے چھوٹے شاہ حاجی احمد۔ تو شاہ حاجی احمد جائس میں ہماری خانقاہ ہے جو مخدوم پاک ہی کی تھی، تو مخدوم پاک کی خواہش یہ تھی کہ میری 4 خانقاہ انہوں نے اپنی لائف میں اسٹیبلش کیا تھا، ایک جائس، ایک جونپور، ایک رودولی اور ایک کی چھوچا۔ تو آپ کی خواہش تھی کہ میری 4 خانقاہ میں اے نورالعین میرے جانشین، ان 4 خانقاہوں کو آباد کرنا ہے، تو اپنے 4 بیٹوں میں سے سب کو ایک ایک کی ذمہ داری دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب ذمہ داری دینے کی بات کر رہے ہیں تو تبرک بھی چاہیے، تو مخدوم پاک نے ایک خرقہ جو ان کو اپنے اکابرین سے ملا تھا، سلسلہ چشت اہل بہشت، اور دنیا کا چونکہ آپ نے 3 بار چکر لگایا، یعنی اپنی لائف کے 30 ایئرس اور بعض روایت کے مطابق 32 ایئرس انہوں نے دنیا کا چکر لگایا، تو دنیا میں جو بھی بڑے بڑے اکابرین بزرگوں سے ملاقات ہوئی اور جن سے جو نعمتیں ملیں، خرقے ملے، وہ سب ان کے پاس تھے۔ تو انہی خرقوں میں سے ایک خرقہ جو سلسلہ چشت اہل بہشت میں سلسلہ بسلسلہ ان تک پہنچا، سرکار غریب نواز کا، تو وہ خرقہ اپنے حضرت عبدالرزاق نورالعین کے بڑے بیٹے حضرت شاہ حسن کو دیا، یہ کہتے ہوئے حسن احسن الوجوہ و اکبر الوقوع شود، اور پھر یہ خرقہ ان کو دیا۔ پھر اب دوسرے بیٹے حضرت شاہ حسین، تو ان کو ایک خرقہ دیا جو وہ خود زیبتاً فرماتے تھے، وہ خرقہ ان کو دیا، اور یہ کہا حسین ثانی ما است کہ عزو خاندان بزرگ صادرد گرد، تو ان کو ایک خرقہ دیا۔ حضرت شاہ فرید کو فرید ثانی کہا، حضرت شاہ حاجی احمد کو ان کے علم اور کمال کے اوپر گفتگو کی اور انہیں بھی ایک خرقہ کیا، تو 4 بیٹوں کو ایک ایک خرقہ دیا۔ پھر حضرت عبدالرزاق نورالعین جب آپ کے سجادہ ہوئے تو آپ نے اپنے ان 4 بیٹوں کو 4 خانقاہ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت شاہ حسین کو جونپور کی ولایت، شاہ حسن کو یہاں، شاہ فرید کو رودولی، اور شاہ حاجی احمد کو جائس۔ تو شاہ فرید اور شاہ حاجی احمد تو اپنے اپنے مقام پر رکے، لیکن حضرت شاہ حسین کا من وہاں نہیں لگا جونپور میں، تو وہ واپس کی چوچا شریف آ گئے، اور پھر یہ دونوں بھائی یہاں پر مقیم رہے، اور انہی دونوں بھائیوں سے کی جنریشن جو ہے یہاں پہ عرس کرتی رہی۔ تو 27 محرم الحرام کو شاہ حسین کی نسل سے جو سجادہ ہوتے ہیں وہ عرس کرتے ہیں، اور 28 محرم الحرام کو شاہ حسن کی نسل میں سجادہ نشین موجود وقت میں اور آج کی تاریخ میں جو عرس کی ادائیگی کریں گے وہ قائد ملت حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمود اشرف الجیلانی صاحب سجادہ یہ ادا کریں۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے مدنی مسکان یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔